بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ملک بھر میں جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر پہ بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس آج مکمل ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں یوم سیاہ، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ اس کو منایا جا رہا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے زبردستی کشمیر کے بڑے حصے پہ قبضہ کیا تھا، جس کے خلاف کشمیری آج بھی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، قربانیاں، شہادتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ 34 برسوں میں 1 لاکھ کے قریب کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی 12 قراردادیں بھی آئی ہیں، اس پہ قراردادوں کے باوجود کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا گیا۔ عالمی برادری سے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں گے۔ پاک بھارت سیز فائر کے حوالے سے وہ بھی کوئی اس میں مذاکرات کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ سیز فائر تو ہو چکا ہوا ہے، اس میں بھی معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ کشمیریوں کے معاملات پہ کچھ معاملات بہتر ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان کا مسئلہ کب تک حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، لیکن یہ تو تھی مقبوضہ کشمیر کے، لیکن ہمارے ہاں جو آزاد جموں کشمیر ہے، حالات اس کے بھی کچھ سیاسی بہتر نہیں ہیں۔ وہاں پہ بھی حکومت بدلنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد جموں کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبر گیم، جو ایک میجیکل سو کالڈ نمبر ہوتا ہے، وہ پورا کر لیا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بھئی وہ نمبر پورا ہو گیا ہے۔ مطلوبہ 27 ارکان کا میجیکل نمبر جو ہے وہ اچیو کر لیا، اور اب تو یہ اطلاعات ہیں کہ 27 سے آگے بھی ایک نمبر چلا گیا، یعنی کہ 28 نمبرز ان کے مکمل ہو گئے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی میں ناظم پیپلز پارٹی کی پہلے تعداد تھی 17۔ پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک چونکہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکا ہے، لہٰذا ان کی تعداد 17 سے 10 بیچ میں ملائیں تو پلس کریں تو 27، اور اب ایک اور کے اضافہ ہو گیا تو 28 کا نمبر میجیکل نمبر گیم ان کا سامنے آ رہا ہے۔ اب 3 گروپوں کے جو 10 ارکان نے فریال تارپور چودھری ریاض سے ملاقات میں جو شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ کل یعنی کہ منگل کو پیش کر دی جائے گی، اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی جائے گی۔ عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ متبادل قائد ایوان کا نام بھی پیش کیا جائے گا، لازم ہے، لیکن ابھی تک کوئی آفیشیلی اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ کوئی نام سامنے آیا نہیں ہے۔ ناظرین، 3 نام جو سورسز کے تھرو سامنے آ رہے ہیں، جو اطلاعات کے مطابق ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے چودھری لطیف اکبر ہیں، چودھری محمد یاسین ہیں، سردار یعقوب خان ہیں، وزارت عظمیٰ کے متوقع امیدوار۔ دیکھتے ہیں ان میں سے کرہ کس کے نام نکلتا ہے، کہیں چوتھا نام تو سامنے نہیں آ جاتا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق طالبان کے رویے سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، معاملہ سیٹلڈ ہونے کی بجائے پیچیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ افغان طالبان تحریری وعدوں سے گریزاں ہیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو بالکل ہی وہ تحریری معاہدے نہیں کر رہے۔ پاکستان نے ناظرین طالبان سے دہشت گردی روکنے کی تحریری ضمانت تو مانگ ہی لی ہے، لیکن طالبان نے جواب میں اپنی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سورسز کے تھرو ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور، یہ پاکستان نے موقف سامنے رکھا ہے، پاکستان نے حتمی موقف سامنے رکھ دیا۔ اب دیکھیں جی، پاکستان کے وفد کا واپسی کا اسکیجول بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیا بنتا ہے ان مذاکرات میں، کیا ہوتا ہے؟ فی الحال آثار ہمیں کچھ لگ نہیں رہے ہیں کہ معاملہ سیٹلڈ کرنے جا رہی ہے وہاں پہ جو افغان گورنمنٹ ہے یا ان کا جو وفد ہے۔ آ جاتے ہیں پہلے ٹاپک جانب۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار عتیق احمد صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں، مجھے ذرا پہلے تو آج چونکہ بلیک ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، آپ خود آزاد کشمیر سے ہیں، ذرا کشمیریوں کی تھوڑی سی بتائیے گا فیلنگز کیا ہوتی ہیں آج کے دن؟ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک میرے جاری تعلق ہے بلیک ڈے کا 27 اکتوبر کا، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ 27 اکتوبر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کے 4 ترین جو چند ایام آباد ہیں ان میں سے ایک دن ہے۔ لیکن ہندوستان نے سارے معاہدہ جات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، پاکستان کی سالمیت کی اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور تقسیم ہند کا جو اصول تھا اس کی نفی کرتے ہوئے فوجی اتاری، اور پھر اس فوجی قبضے کو آہستہ آہستہ آج تک مستحکم کرنے کے لیے اس میں اضافہ کرتا چلا گیا، اور اظہار سے برقابض فوج کی حیثیت سے انہوں نے قتل و غارت ذریعے کا ایک بازار گرم کر رکھا ہوا ہے۔ یہ آج کشمیریوں نے
آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، مقبوضہ جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں آج یوم سیاہ بنایا ہے اور ہندوستان کی اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ یہ بات آپ کے ناظرین کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ اس سے پہلے 12 اگست 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ نے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا۔ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے نتیجے میں وہ تمام اختیارات جو جموں اور کشمیر میں برطانیہ کو حاصل تھے وہ سارے کے سارے حکومت پاکستان کو منتقل ہو گئے تھے۔ ہندوستان نے اس معاہدے سے انکار کیا اور پاکستان نے 14 اگست کی رات کو 15 اگست کو اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ 16 اگست سے جموں اور کشمیر کے اندر پوسٹل سروسز پہ، ریلوے بلڈنگ پہ، کمیونیکیشن پہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا تھا اور وہاں سے سری نگر سے جو 16 اگست سے ڈاک نکلی ہے اس پر پاکستان پوسٹل سروس کی بورڈ لگی ہوئی تھی۔ پاکستان کے جھنڈے بھی کشمیر لہرا رہے تھے اور وہ سارے اختیار جو دفاع کا، امور خارجہ کا، کرنسی کا اور کمیونیکیشن کا انگریز کے پاس تھا مہاراجا کے دور میں، وہ سارا پاکستان کو منتقل ہو گیا تھا اسٹینڈ ایگریمنٹ کے نتیجے میں۔ اب یہ کیسی 26 اکتوبر 1947 تک جاری رہی اور 27 اگست کو ہندوستان نے وہاں فوجیں اتاری، پاکستان کے جھنڈے اتارے اور پاکستان کی خود مختار ایک ایسی جو ہے وہ حملہ کیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پس منظر کو سمجھنا۔ آج جو اس خطے میں اسلحہ کی دوڑ آپ دیکھتے ہیں، جیسے ہتھیاروں کی دوڑ دیکھتے ہیں، فوجی قوت کی دوڑ دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کی جانب سے رکھی گئی، جس کا کشمیر نے مزاحمت کی، ریزسٹ کیا اور اس کے نتیجے میں اگلا مہینہ آ رہا ہے 6 نومبر میں، ایک ہفتے میں 2.5-3 لاکھ حال کی اخبارات کے مطابق، برٹش اخبارات کے مطابق صرف جموں میں ایک ہفتے میں 2.5-3 لاکھ شہداء جو ہیں لوگ شہید جموں کے باجی۔ تو یہ ایک ایسی طور پر کشمیر میں حاضر تحریک ہے کہ 1.5 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں کہہ دیں۔ یہ 27 اکتوبر جو بدترین دن ہے اور یہ فوجی قبضے کا آغاز ہے اور اسے کشمیر نے مسلسل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ صدر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ جنرل صاحب، ہر سال جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جاتا ہے آج کے دن 27 اکتوبر 1947 بھارت نے زبردستی کشمیر کے بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا۔ شارٹلی ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے، پھر آگے کشمیر کی سیاست پہ آتے ہیں۔ جنرل صاحب دیکھیں، یہ سردار صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے۔ جی سردار صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے ساری بیک گراؤنڈ کو۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر 2 ہی ایسے ایریاز ہیں جہاں آپریشن کا ہے، ایک پیلسٹائن ہے اور ایک کشمیر ہے۔ تیسری جنگ یوکرین کی ہو رہی ہے، وہ 2 فورسز کے درمیان ہو رہی ہے، 2 کنٹریز۔ یہ جو جنگ ہے یہ نہتے کشمیریوں اور نہتے کشمیر فلسطینیوں کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اور اس کی ابتدا وہی 27 اکتوبر کو جو اپنی فوجیں وہاں اتار دی اور اس کے بعد پھر وعدے بھی کیے اور نہرو نے کہا کہ میرا وعدہ صرف کشمیریوں سے نہیں، یہ پاکستانیوں سے بھی نہیں، پوری دنیا سے ہے کہ ہم ادھر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اتنی تباہی و بربادی کی گئی ہے اور بہت سے ایشو، کوسوو کا، ایسٹرن تیمور، صدرن سوڈان، یہ حل ہوئے۔ لیکن اس کی جو بڑی وجہ ہے کہ جو ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا وہ ہے یونائٹڈ نیشن کا ٹوتھ لیس ہونا۔ یونائٹڈ نیشن کو بالکل انہوں نے ناکارہ بنا دیا سیکیورٹی کونسل بنا کے اور اس میں ویٹو رکھ کے، اور یہ ویٹو کرتے رہے۔ نہ سیکیورٹی کونسل یا نہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی وقت ہے، نہ اس کے ریزولوشن کی وقت ہے۔ حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ریزولوشن اس پہ عمل نہیں کرتا تو پھر 3 پرونگ اسٹریٹجی یہ چارٹر ریکمینڈ کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کریں، نمبر 2 اکنامک سینکشنز لگائیں، اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر یو این او کی فورس جا کے امپلیمنٹ کرائے۔ تو یہ ریزولوشن تو وہاں موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی انڈیا ادھر دھیان نہیں دینا چاہتا اور وہاں آپریشن کی سٹیج ہے۔ اور یہ ہے کہ وہاں فیئر ٹرائل تو ایک دور، وہ کہتے ہیں نا فار کرائی، وہاں ان کو لیگل ایڈ جو ہے وہ بھی نہیں ہے اور کونسل ایکسیس بھی نہیں ہے، اور شوٹ ٹو کل ہے، اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، انٹر دی ہاؤس وداؤٹ پرمیشن۔ تو یہ بہت بڑی اٹراسٹیز ہیں اور یہ 2 نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ اور آخری پوائنٹ میں یہ بتاؤں گا کہ پیلسٹائن بہت ظلم ہوا۔ پیلسٹائن میں ساری قتل و غارت کے بعد 80,000 لوگ شہید ہوئے۔ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس میں 1 لاکھ سے زیادہ کیجوالٹیز ہو چکی ہیں اور یہ بھی دردناک سٹوری ہے۔ یہاں بھی بچے بھی مرے، خواتین کو بھی ظلم ہوا، ریپ ہوا،
زندہ درگور بھی لوگ ہوئے, برہان وانی جیسے نوجوانوں کو قتل کیا گیا. جب یہ جارج واشنگٹن موومنٹ انڈیپینڈنس کی کر رہے تھے یا چائنا میں ماؤ زے تونگ کر رہا تھا تو وہ تو سروائیو ہو کے تو انڈیپینڈنس آ گئی, لیکن برہان وانی جیسے مجاہد جو ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. چونکہ انڈیا روتھ لیس ہے اور انہوں نے ایکسیسو یوز آف ملٹری فورس کر کے ان کے حقوق کو دبایا ہوا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. سردار صاحب, سر آ جاتے ہیں کچھ ذرا پولیٹیکل سچویشن کی جانب جو آزاد کشمیر میں ہے. آزاد کشمیر میں جو کچھ چل رہا ہے سر, یہ بہت سادہ سی بات تو نہیں ہے کہ ایک حکومت گرا کر دوسری حکومت لے آئی جائے. خطے کے حساب سے دیکھیں تو بڑا سینسٹیو سا وہ حساس سا خطہ ہے. اس میں 4 سال میں 4 وزیر اعظم کا تبدیل ہو جانا وہاں کے نظام پہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں سردار صاحب کے حوالے سے, جو انوار الحق صاحب کے حوالے سے ویسے تو بہت مضبوط صاحب کے مالک ہیں, خاصے مضبوط صاحب کے آدمی ہیں وہ, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف آ جائے گی, وہ کامیاب ہو جائے گی, یا تیسرا جو ان کا آئین ان کو حق دیتا ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں؟ کوئی ابھی صورتحال کلیئر ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سر؟ جہاں تک آگرہ خوشی میں تبدیلی کا تعلق ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کہ 30-4 سالوں میں یہ 5 والی افراتفری ہم اس کے مطابق نہیں ہو سکتے. تحریک آزادی کا بیس چل رہے تھے, سیاسی نظریاتی فکری اور پارلیمانی طور پر انتظامی طور پر مستحکم ہونا چاہیے. یہ 12 پارلیمانی نظام ایسا ہے کہ یہ ہو, یہ برطانیہ ہو, وہاں بھی آپ نے دیکھا چند سالوں میں 3-4 حکومتیں تبدیل ہوئی تھی. ایک تو یہ اس کے بد نتیجے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپشن کا تعلق ہے وہ تو 2-3 آپشن کھلے ہوئے ہیں, لیکن جیسے آپ نے خود کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. انوار الحق صاحب میرے ساتھ اسپیکر بھی ہیں, سیاسی کارکن ہیں, تو وہ میرا نہیں خیال کہ اسمبلی ڈیزالو کریں یا میرا نہیں خیال کہ استعفیٰ دیں. وہ عدم اعتماد کو فیس کرنا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی اپنے نمبر تقریباً پورے کر چکی ہے اور فیصلہ کر چکی ہے حکومت کی تبدیلی کی. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ مجھے عدم اعتماد ہی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس کو میرا خیال ہے اس کے لیے تیاریاں بہت مکمل دکھائی دیتی. سردار صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. جنرل صاحب, پیپلز پارٹی ایک میجیکل نمبر جو ہے 27 کا صبح تک ہم تک اطلاعات تھیں, ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق 28 نمبرز اپنے پورے کر چکی ہے, یعنی کہ اس کو سمپل میجورٹی وہاں پہ حاصل ہے. وہ اپنی گورنمنٹ لانے میں بہت اس ٹائم کانفیڈنٹ ہے کہ اس کی گورنمنٹ آ بھی جائے گی. سردار وہ جو وہاں پہ گورنر کے پی ہیں وہ بھی اس طرح کے کنڈی صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بہت جلدی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ آ جائے گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا اس میں بھی اے جے کے گورنمنٹ پریکٹیکلی کوئی خاص سود مند ثابت نہیں ہوئی. اب فیڈرل سے وفد گیا, اس نے مذاکرات کیے, پھر معاملہ کسی ایک سائڈ پہ لگا, فائنلی جو بھی معاملات ہوئے. اب اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا لیتی ہے, فیڈرل منسٹرز نے وہاں پہ وعدے وعید کیے ہوئے ہیں, تو گورنمنٹ جو پی ایم ایل این کی ہے وہ وہاں پہ ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بینچز پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہی, ٹریئرری بینچز پہ, یا گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی, وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا چاہ رہی ہے. تو ان وعدوں کا کیا ہوگا جو وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیے گئے ہیں؟ یا دیکھیں, آئیڈیلی تو ہر حکومت کو اپنا ٹینیور مکمل کرنا چاہیے. یہ ملک کے مفاد میں بھی ہوتا ہے, یہ عوام کے مفاد میں بھی ہوتا ہے, بیکاز کنٹینیوٹی آف پالیسیز پہ وہ ایک ویژن لے کے آتے ہیں, ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, اس کو چلاتے ہیں. لیکن پھر یہ بھی ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک ایک نام ہے کہ اگر آپ کے پاس میجارٹی نہ رہے تو دوسری پارٹیاں ان کے پاس میجارٹی ہو وہ حکومت بنائیں گی. تو اگر پیپل پارٹی والے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں اور جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے ان کے پاس نہیں رہے, تو آبویسلی چینج تو ہوگی, بٹ دس چینج از ناٹ اے ہیلدی سائن دیٹ وے. میں نے جیسے کہا, تو اس میں آئی ایم شیور کہ جب ان کے پاس 27 ممبر ہوں گے اور یہ حکومت بنائیں گے تو ان کا آگے پھر they will have to show results, they will have to work for people welfare. کشمیر کاز کے لیے کیا کرتے ہیں, لوگوں کی مشکلات کو کیسے حل کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اگر وہ اس طرح بنا سکتے ہیں تو وہ بنائیں گے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگر اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے گی تو ٹھیک ہے, بیکاز ان کے بغیر بھی اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو پھر ان کو حکومت میں جا کے شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے. مرکز میں بھی پیپل پارٹی تو حکومت کے اندر شامل نہیں ہے, آلدو ان کے کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں انہوں نے لی ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں شامل ہوتے. تو اسی طرح مسلم لیگ نون ادھر نہیں شامل, لیکن مسلم لیگ نون کے نہ شامل ہونے سے کوئی ایسا ڈسٹربنس نہیں ہو رہی, بیکاز ان کے اگر نمبر پورے ہیں
تو وہ بنائے حکومت اور ڈیلیور کرے. لیکن جنرل صاحب یہاں پہ مرکز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شک پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کا حصہ ضرور ہے, گورنمنٹ میں نہ ہونے کے باوجود ٹریجری بینچز پہ بیٹھ رہی ہے. وہاں پہ اے جے کے میں وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھیں گے. وہ یعنی سارٹ آف جسے کہتے ہیں اتحادی بھی شاید بننے گوارا نہیں کرے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے بڑا نقصان ہے. تو جو مرکز میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں, مرکز میں ایک دوسرے کے کندھے استعمال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں وہاں ایسا کیا ہوا ہے کہ پچھلی حکومت میں مطلب جو ابھی چل رہی ہے اس میں تو PMLN ان کے ساتھ ہے, موجود ہے, بلکہ سب بھی آلموسٹ اپنا اپنا حصہ ڈالے ہوئے ہیں, اب آگے پیپلز پارٹی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ پریزیڈنٹ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اعتماد مل لیا اس حوالے سے. دیکھیں جو تو مرکز میں حکومت ہے نا, وہ تو پیپل پارٹی اگر حکومت کے ساتھ نہ بیٹھے تو حکومت بن ہی نہیں سکتی, چل ہی نہیں سکتی. یا اگر پیپل پارٹی آنا چاہے اور مسلم لیگ نہ بیٹھے تو نہیں. ایک سٹیج پہ مسلم لیگ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں, ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے. تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے, اور پیپل پارٹی جو تھی وہ تحریک انصاف کو انہوں نے آفر بھی کی تھی, تو انہوں نے نہیں مانے. تو پھر ملک کے مفاد کی خاطر یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہوئی, آلدو ان کے آپس میں ڈیفرنسز اور ان کی اپنا مینیفیسٹو وغیرہ مختلف ہوتا ہے. وہاں بھی کشمیر کے اندر ساتھ اگر تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے سے ان کی حکومت بنے یا نکل جانے سے ٹوٹتی ہو, پھر تو کوئی فرق پڑتا ہے. اور اگر ان کی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, 28 ممبر ان کے آلریڈی ہیں, تو پھر پولیٹیکل وزڈم یہی کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر حکومت بھی نہیں ہے اور آپ آنا یا جانا کوئی ڈفرنس بھی نہیں ڈالتا, تو اٹ از بیٹر سٹ ان اپوزیشن. آئی تھنک دیٹس اے وائز ڈیسیژن. ٹھیک ہو گیا. سردار صاحب, سر اس اسمبلی کی جو اے جی کے میں چل رہی ہے اس کی مدت جولائی میں ختم ہونے جا رہی ہے. اب اے جی کے میں تقریباً 8-10 مہینے رہتے ہیں پیچھے حکومت کا ٹینیور اس الیکشنز کو. اب جو ایک آئینی بحران میرے خیال میں سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر تو تعینات سر ہے ہی نہیں. وہاں پہ موجود جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق صاحب, انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے نام نہیں بھیجے چیئرمین کشمیر کونسل یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کو. تو یہ ایک آئینی بحران میں یہ سارے معاملات, آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں, کیسے سیٹلڈ ہوں گے؟ جی ایسے ہے کہ آئینی تقاضا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تقرری کے لیے جو سفارشات آنی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب اور قائد وزیر خلاف ان کے درمیان مشاورت ہونی چاہیے اور اتفاق رائے ہونا چاہیے. ایک تو وہ انڈرسٹینڈنگ وہ موجود دکھائی نہیں دیتی. لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, اس کے جو ممبر ہیں ان کی میں اگلے دن گفتگو سن رہا تھا کہ ضیاء الحسن گیلانی صاحب کی, انہوں نے ناظرہ کے ساتھ مل کے اور پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اپنی جتنی ضروری تیاری تھی وہ ساری پوری کر لی ہوئی ہے. ایک فارمیلٹی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ کچھ نئی حکومت بنتی ہے, انوار الحق صاحب تو ابھی تک نہیں کر سکے, لیکن نئی حکومت جو بنتی ہے میرا یقین ہے وہ پہلی فرصت میں چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر کر دے گی اور الیکشن مجھے بر وقت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. الیکشن آپ کو بر وقت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب جی بہت سکتی جی اپنی بات کمپلیٹ کر لیں سر پلیز. جی الیکشن بر وقت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو اس بات کا بھی امکان ہے جون جولائی میں بہت گرمی ہوتی ہے, شاید اس بات پر کوئی سارے سیاسی کو اتفاق رائے ہو جائے کہ مہینہ 2 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے, کو مارچ کے آخر میں یا اپریل میں جب موسم خوشگوار ہو, تو اس طرح کی فضا دیتی ہے. سر پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کیا ملے گا اب یہ چند مہینے کی حکومت لے کے؟ اس سے پہلے بھی تو وہ جب PDM-1 تھا تب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے, تب بھی ان کو کچھ خاص گین تو انہوں نے کیا نہیں ہے بلکہ نقصان اٹھایا. وہی فارمولا اگین اپلائی کر رہے ہیں, تو یہ سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کے لیے نقصان نہیں ہو جائے گا چند مہینے کی حکومت, وہ بھی اتنے وعدے وعیدوں والی حکومت؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب اس کا درست فیصلہ یہ جواب تو پیپلز پارٹی والے دے سکتے ہیں, لیکن میں بطور سیاسی کارکن 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہوں, لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہوں, سال سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. مجھے تو چند مہینوں میں کوئی حکومت کتنی کمپیٹنٹ حکومت ہو, کتنی اسٹیبل حکومت ہو, کوئی کسی محاذ پر ڈیلیور کر رہا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. ان کے لیے صرف آسانی کی بات یہ ہے, جو پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت میں کیونکہ وہ اتحادی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے اگرچہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں جیسے جنرل صاحب نے کہا, تو پاکستان میں اتحادی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے مقصد میں ایسے حالات کو اگر مقصد سے کوئی سپورٹ ملتی ہے, لیکن ڈیلیور آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. اس مانگ پر مطلب ہتھیار جتنا مرضی اچھا ہو چلانے والا,
اور اس کا بھی سسٹم سارا وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. تو اتنے عرصے میں حکومت کوئی قابل ذکر ڈیلیورنس نہیں کر سکتی. بہت سارے ایشوز ہیں, مسئلے مسائل ہیں, احتجاج, مذاکرات, معاملات کے ڈیولپمنٹ, بہت ساری باتیں اپنی جگہ ایسی ہیں کہ جن پر وقت چاہیے حکومت کو. کسی حکومت کو ٹیک آف کرنے کے لیے بھی 2-4 مہینے چاہیے. تو اس لیے فیصلہ پیپلز پارٹی اب بڑی پارٹی ہے, پرانی جماعت ہے, وہ بہتر کر سکتی ہے کہ وہ اتنے تھوڑے عرصے کے لیے یہ ذمہ داری کیوں لینا چاہتے ہیں. لیکن جب ان کا پارلیمانی حق ہے, آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے, ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے, ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈیلیور کرنا کسی بھی حکومت کے لیے کم از کم میرا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جنید صاحب, سر ایک آخری کوشچن آپ سے. ابھی یہ جو مذاکرات کا تیسرا آج دن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا روز ہے, ایک بڑا اہم دور ہے جو چل رہا ہے طالبان کے ساتھ. گلوز ان ہینڈز دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی اور پرابلم دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کے جو رپورٹڈلی اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کی رسپانسبلٹی لینے کو اس طرح سے ایگری نہیں ہے, نہ ہی وہ اس پہ کوئی تحریری معاہدہ کر رہے ہیں, نہ کوئی سگنیچر کر رہے ہیں, نہ اس طرح سے وہ سگنیٹری بن رہے ہیں, بلکہ وہ یہ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تو اپنی پوزیشن بہت کلیئر کر چکا ہے کہ افغان طالبان کے دہشت گردوں کی سرپرستی وہ کسی صورت نامنظور ہے, ان کو منظور ہی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی ایسا فیکٹر ہے یا کوئی ایسی گیم ہے جس میں پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ چائنا ہے, اس کے جو بینیفٹس ہیں, اس کے مفادات ہیں, ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس سب کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی کہ کیا یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ افغانی خود سے کھیل رہے ہیں یا کوئی انٹرنیشنل چیس کا پلیئر بنے ہوئے ہیں یہ کہ جو دونوں سائڈ کو پلے کیا جا رہا ہے, یا آپ کے خیال میں کوئی تیسرا بھی اس کا فیکٹر ہے, بھارتی فیکٹر ہے؟ یہ جو ابھی وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں, کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں ان کی اس رویے کو آپ؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت ہے, یہ ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے, اور یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم الیکشن کرائیں گے اور سارے باقی گروپس جو ہیں, پشتون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, ہزارہ بھی ہیں, تاجکس بھی ہیں, ترکمن بھی ہیں, بہت سے یعنی ان کے اپنے سارے گروپس ہیں, ان کو ملا کے تو یہ بناتے تو ایک حکومت کریڈیبل ہوتی اور اس حکومت کو ریکگنائز بھی لوگ کرتے. آج افغانستان ممبر تو ہے یونائٹڈ نیشن کا, لیکن ان کو تسلیم کرنے کے لیے ایک کنٹری نے صرف رشیا نے کیا ہے, وہ کی ان کی اپنی وزڈم ہے. تو پاکستان بھی زور لگائے گا کہ حکومتوں کو تسلیم کیے جائیں, لیکن پہلے آپ جو وعدے کر کے آئے ہیں 3, نمبر 1 کہ ہم ایک حکومت نمائندہ بنائیں گے, نمبر 2 لیڈیز کو, ویمن کو ان کے رائٹس دیں گے, نمبر 3 اپنی جگہ کو ہم دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو ہم ان کے انٹرنل ایشوز میں تو نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن پاکستان جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے بیکاز آف دس ٹیررزم, اور یہ جو آ رہے ہیں اس کے ثبوت لے کے ڈیفینس منسٹر گئے ہیں اور ان کو دکھایا ہے. ابھی آپ کا جو اینگل ہے تو اس کے آبویسلی اینگل ریجنل ہے, چونکہ انڈیا اگر وہ اپنے سارے نیبرز کے ساتھ اس کی کوٹی ہے اور ان کو وہ بنگلہ دیش اور ساروں کے ساتھ اس کی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن اور ان کے ساتھ, تو آف آل دی پیپل وہ افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے؟ یعنی آپ کے اندر, ملک کے اندر بھی بھوک ہے, افلاس ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ڈیم بھی بنا دیں گے, ہم آپ کو کریں گے, صرف اس لیے کہ اسٹریٹجک انسرکلمنٹ آف پاکستان. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کو پراکسی کے طور پہ یوز کیا جائے اور ان کو لانچ کیا جائے, اور وہ آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی میں پاکستانی فوج کو زیادہ بلیڈ کیا جائے تاکہ پاکستان کو پنچ ہو اور یہ ہو. تو دیٹ از وائی دیٹ اینگل ضرور ہے, اور اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی سے خود بات کریں. ہم ان کو کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں, آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں. آپ کے اگر وہ نہیں ہے تو آپ ان کو ریپیٹریٹ کریں ہمارے پاس, ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کے لوگ ہیں تو پھر آپ کی اگر ادھر حکومت ہے تو ہم آپ سے بات کریں گے نا. آپ ایک سوورن حکومت اگر ادھر موجود ہو اور اگر آپ کہتے ہیں آپ کا پورا کنٹرول ہے تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے, ان سے کیوں بات کریں گے؟ اور پھر وہ دہشت گرد ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, ان کے تو پہلے بھی ہم نے کی ہیں ان کے ہارڈنڈ کرمنل چھوڑ کے. تو اس لیے یہ اس جیو پالیٹکس بھی ہے, لیکن they will be forced, اور ایکچولی یہ ان کا اپنا جو stubbornness ہے نا, جو rigidity ہے, جو ٹوٹل ایک ریڈیکل ایٹیچیوڈ ہے, اس سے افغانستان کا ہی نقصان ہے, افغانستان کے لوگوں کا نقصان ہے. ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیورٹی, امپلائمنٹ, وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ ابھی گوریلا وار نہیں کر لڑ رہے, آپ ابھی ایک ملک کی حکومت چلا رہے ہیں,
اور نہ آپ نمائندہ حکومت بننے دے رہے ہیں اور نہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کو ریکگنائز کریں, ان کی ایمبیسیز کھلے, آپ سے انٹریکشن ہو. تو یہ میرے خیال میں ضد پہ تو اڑے رہیں گے. اور یہ اگر انہوں نے کچھ لکھ کے سائن بھی کر دیا نا, پہلے یہ ڈیورنٹ لائن کا بھی سائن کیا تھا 1893 میں, اس کے اوپر جرگہ بھی بیٹھا تھا سب کچھ, پھر جب ان کا دل کرتا ہے پھر وہ شوشے چھوڑ دیتے ہیں. تو ابھی بھی ان کے اوپر یہ, لیکن اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ ریجنل کنٹریز انوالوڈ ہیں, ٹرکی ہے, قطر ہے, ایران ہے, چائنا ہے, اور ایون امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے. تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پابند کیا جائے گا. کم از کم انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیز فائر ہو گیا ہے, اور اس کے بعد آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ لائن پہ آتے ہیں. ادروائز یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے, اس کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کنٹری کو کسی دہشت گردی کا یا ایگریشن کا ڈر ہو تو ڈیفنس کے اندر وہ اپنا ایکشن لے سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کنٹرول نہیں سنبھال لیتی. تو پھر یہی ہوگا کہ پیونیٹیو سٹرائکس ہوں گی. ٹھیک, بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب آپ کا. سردار عتیق احمد صاحب آپ کو مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, مزید ڈسکشن کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے کیا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہ رہی ہے, میجیکل نمبر گیم سو کالڈ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, آگے کیا ہوگا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آئے گی, اس بریک کے بعد.